ہاں وہ ہم نے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ دیکھیں یہ ہمارے پاکستان کا وہ ورثہ ہے کہ جو عالمی ورثہ ہے. اب عالمی ورثہ اس طرح سے بھی ہے کہ ٹیکسلا شہر کا جو نام ہے وہ تقریباً 6-7 زبانوں میں ہے الگ الگ. سنسکرت میں الگ نام ہے, چائنیز میں اس کا الگ نام ہے, فارسی میں اس کا الگ نام ہے, ٹھیک ہے, رومن میں اس کا الگ نام ہے, گریک میں اس کا الگ نام ہے. 5 زبانیں تو یہ ہو گئی. تو ایک ایسا پاکستان کا ایک ایسا ورثہ کہ جو دنیا میں آلریڈی آپ سب دوست جن سے میں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ٹیکسلا کے ہیں تو لوگ ہمیں ایک دم ایسے ہمیں کہتے ہیں کہ جی بس آپ مہان ہیں. تو بھائی جب آپ کے پاس اتنی بڑی ایک خزانہ ہے تو آپ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو لوٹ رہے ہیں. میرے خیال آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں, ایسے کوئی نکال کے لے گیا, کوئی جلا دیا, توڑ دیا, یہ کر کوئی اس کو پروٹیکٹ پروموٹ پرزرو کرنے والا نہیں ہے, مسائل سمجھنے والا نہیں ہے کہ یار کیوں اسمگلنگ ہو رہی, کیوں اسمگلنگ نہیں رک سکتی, کوئی اتنا بڑا کام ہے جی. تو اور یہ کیا ورثہ جو ہے ہمارا کوئی لامتنا ہی تو نہیں ہے نا, یہ ختم ہو جائے گا, ایک وقت ہوگا ختم ہو جائے گا. اب یہ صرف سکھ پہ بیٹھے ہیں لیکن کس طرح سے مجھے بتا دیں یہ جو بارڈرز ہیں وہ ختم ہے. تو میرا مقصد ہے کہ ہمارا پھر یہ خیال تھا کہ ہمارا اسلام آباد میں ہم کچھ ایسا بیس ہے تو ہماری ایک تنظیم ہے سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ بھئی یہاں پر ہمیں مقامی مطلب جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں جا کے ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اب یہ سوچیں یہ محفل جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی تھی, اگر ہوتی تو آپ لوگ نہ ہوتے. وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ٹیکسلا کی کیا اہمیت ہے, گندھارا کی بیٹھے گے تو کیا اہمیت ہے. اللہ صاحب رہتے نہیں وہاں پہ, آپ کا واسطہ نہیں پڑتا ان چیزوں سے. تو اس وجہ سے پھر یہ کہ ہمارے جو دوست ایاز کیانی صاحب وہ ساری ابھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو ایاز کیانی صاحب کی یہ پراپرٹی ہے وہ پیچھے ان کی انیکس ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو بہت عرصے سے میں چاہتا تھا کہ یہاں کے اوپر اس طرح کا کوئی علمی ادبی مرکز بنے. تو ہم نے کہا کہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں. پھر اس طرح راشد بھائی سے افتخار بھائی بیسکلی یہ جب میں NCA میں تھا تو میں نے ایک دفعہ ان کو ایک اسکلپچر کی وہاں کے اوپر میرا دل یہ تھا کہ جو ہمارا اسکلپچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹون اسکلپچر نہیں کرتا, وہ کلے اسکلپچر کرتا. تو میں نے کہا جب ہمارے پاس اتنے بڑے استاد جو موجود ہیں اور یہ سارا ورثہ ہے تو اس کو کیوں نہ جوڑا جائے. تو میں نے ان کو بلایا وہاں پہ اور ایک انہوں نے ورک شاپ کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, کچھ کو تھوڑی سمجھ آئی کچھ کو نہیں آئی, لیکن یہ اس طرح سے میرا ان سے ایک تعلق بن گیا. پھر راشد صاحب سے تعلق بنا. تو اب یہ جب ہم نے یہاں پر جب سیٹ اپ کیا تو اس وقت یہ گندھارا ہسٹوریکل اور کلچرل سوسائٹی جو ہے یہ بھی جاری و ساری تھی, یہ لوگ بھی اکٹھے ہو کر تو کچھ کر رہے تھے. تو میں نے راشد صاحب اور باقی دوستوں سے کہا کہ یار ہم جب ایک ہی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ کی جہاں ہمارا نام ہوگا وہاں آپ کا بھی نام ہوگا. تو جو ہم نے کام ہم اکیلے کر رہے ہیں تو ہم مل کے کر رہے ہیں. تو اس کا اہتمام جو ہے وہ سارا مل جل کے ہم کر رہے ہیں, مطلب ہم ساری اپنی جیب سے کر رہے ہیں. ہم نے کہیں سے فنڈنگ دی تھی نہ اس کا انتظار کیا. مجھے یقین ہے کہ ہمیں اسپانسرشپ بھی مل جائے گی, کوئی نہ کوئی لوگ بھی آ جائیں گے سامنے, لیکن ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ جی پیسے آئیں گے تو کام شروع کریں گے. تو ہم نے اپنی جیب میں جس کے 4 آنے تھے اس نے 4 نکالے, کسی نے 8 آنے کے 8 نکالے, کسی نے کہا میں 50 دیتا ہوں, کسی نے کہا میں پتھر دیتا ہوں. تو ہم نے اٹھا کر تو کہ اس چیز کی بنیاد ڈال دی. بڑے لوگ ہیں اشوکا کنشکا, کس کس کا بندہ نام لے, کس کس فیلڈ میں نام لے. تو میرا مقصد ہے کہ یہ ہماری کوتا نظری ہے جسے اردو میں کہتے ہیں, شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ ہم اپنے بہت چھوٹے انٹرسٹ کے لیے جو نا ایک بڑی چیز کو قربان کریں. ٹھیک ہے, گندھارا کا نام ہر بندے نے یوز کیا. ایوب خان کے بیٹوں نے گندھارا انڈسٹریز بنائی, یہاں گندھارا سوسائٹی بن گئی, ادھر گندھارا. ابے یار تم یہ سب گندھارا کا نام تو لے رہے ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ گندھارا کو دے کیا رہے ہو. اس کو چیر پھاڑ کے
مطلب کاٹ پھاٹ کے اس کو تم کر رہے ہو یار, اس کو تم کھا رہے ہو, بیچ رہے ہو, اس کو دے نہیں رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ گندھارا اسٹڈیز دیکھیں, ادھر کتنی یونیورسٹی ہیں, کے پی میں 22 یونیورسٹی, 22 یونیورسٹیوں کے اندر ایک آدھ کہیں گندھارا اسٹڈیز کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا جو پشاور یونیورسٹی کے اندر ہے. لیکن کیا گندھارا آرکیالوجی, گندھارا اینتھروپولوجی, گندھارا آرٹ ہسٹری, گندھارا آرٹ, گندھارا اسکلپچر, گندھارا فلسفی, کمپیریٹیو ریلیجن, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ایجپٹولوجی جو ہے وہ ایک پورا فیلڈ بن سکتا ہے جو دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے, تو گندھارا اسٹڈیز یہ فیلڈ ہی بن سکتا ہے. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ جیسے نظامی صاحب ہیں, جیسے سر آپ ہیں, اس طرح لوگ ہیں, آپ ہیں, یہاں بہت بہت ہیرے موجود ہیں جن کو ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے. میرا دل یہ ہے کہ یہ لیکچر سیریز کا بھی ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ لیکچرز کرائیں, ان کو ریکارڈ کریں. اس کے بعد یہ ایک دفعہ ریکارڈ ہو گیا, السلام علیکم, تو یہ تاحیات جو ہے وہ ایک لوگوں کے لیے وہ دے. اب یہاں 10 لوگ ہیں تو اس کو ہو سکتا ہے 10,000 لوگ دیکھ لیں. تو وہ یہ کہا کہ ہم رفتہ رفتہ ہر بندے کو بلائیں, اسی طرح اہتمام سے ان کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے نا ان کی باتیں سنیں, ان باتوں کو ریکارڈ کریں, ان کو ٹرانسلیٹ کریں, اور کوشش کریں کہ رفتہ رفتہ یہاں کے اوپر کوئی یونیورسٹی بن جائے, کوئی ریسرچ سینٹر کے اندر تعلیم, ہم کو ڈپلوما, کوئی شارٹ کورس شروع کر دیں, اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا, گریجویٹلی اوور دی ایئرز میری کوئی یونیورسٹی کی شکل نکل آئے, یا یہاں یونیورسٹی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اس طرح کا کھول لیں کہ بھائی ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ اکراس دا بورڈ آپ اگر بزنس مین ہیں, اگر آپ فرض کریں ریئل اسٹیٹ کے ہیں, آپ آرکیٹیکٹ ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, still I think you can contribute to the promotion of گندھارا. اور یہی ہمارا اور ہماری جو گندھارا آرٹ اینڈ کلچرل سوسائٹی راشد صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس کا مقصد ہے. تو یہ میں نے ساری ایک تفصیل آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے. اب بھائی جان جو ہیں وہ معزز اسپیکر کا اور اس آج کے موضوع کا باقاعدہ تعارف کرائیں گے راشد صاحب جو ہیں, اور پھر آگے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے, اور اس تقریب کے اختتام میں کوسچن آنسر سیشنز ہوں گے, اور اس کے بعد ہم ختم کریں گے, پھر چائے پئیں گے. مین وائل چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ایک تو پانی اور یہ جو ہے یہ کنوین یہ یہاں پڑی ہے, جس صاحب کو پیاس لگے وہ اٹھ کر جا کر پی سکتے ہیں. اور پیچھے جو ہے وہاں کے اوپر واش رومز ہیں, اگر آپ جانا ہو تو آپ وہاں پیچھے جا سکتے ہیں. اور اب آپ ہینڈ اٹ اوور ٹو راشد صاحب, پلیز ویلکم. شکریہ سر. بس آپ شروع کریں, آ جائیں گے تو نہیں بند کر دو, ابھی تو ٹھنڈ لگے گی تھوڑی دیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں اپنی زبان سے گل کرنا پسند کرساں, اور چونکہ گندھارا اور ہسٹوریکل اینڈ کلچرل سوسائٹی اور نال پدر گندھارا ریسورس سینٹر اساں کنڈکٹ کر رہے سارے, چونکہ اسی اج نا اصل ایک موضوع ہے پراکرت اور اس نا تاریخی تسلسل. پراکرت اور تاریخی تسلسل تے گفتگو ہو رہی ہوئے اور زبان کسی دیگر چ ہو رہی ہوئے, میں ایسا لائک نہ کرنا, وگرنہ ادروائز انگلش اردو کسی میں بھی کیا جا سکتا تھا. تو ہم لہٰذا اپنی ٹیکسانی پراکرت اچھی گفتگو کرساں. سب تو پہلے میں مناسب سمجھنا کہ سارے احباب نہ دلی طور تے شکریہ ادا کر دیواں. تساں اپنے گوناگون مصروفیات چوں اپنی بہت پر رونق زندگی چوں ٹائم کڑیا, اس واسطے تساں نے دھیانے تے بہت زیادہ تہہ دل نال مشکور ہوں اور بہت زیادہ شکریہ. آ جائیں ادھر آ جائیں, یا پھر ادھر چیئرز رکھ لیتے ہیں آپ. یہ یہ تو اسپیکر کے لیے. جی پلیز. آپ نے تو بڑے ورکے بھرے ہوئے ہیں راج صاحب. سر وہ سر کا کام ہی اتنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اصل سے گفتگو پراکرت ہو رہی ہے اور اسی آہستہ آہستہ اس نے تاریخی تسلسل اور اس نے تاریخی پس منظر سے گفتگو کرنے تو پہلے میں یہ گل کرنا پسند کرساں کہ اساں اپنی زبان بالکل ستیلیانہ سلوک کر رہے ہیں اور اپنی زبان وہ زبان جس وچ کل اساں اپنی ماں جی نیاں لوریاں سنیاں وہ زبان جس وچ اساں اپنے خدا نے سامنے اپنے دل نے جذبات نے اظہار کیتا ہے وہ زبان جس وچ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نال مخاطب ہونے اور اسی دعا کرنے ہیں اس زبان نال اسی بالکل غیرانہ سلوک کر رہے ہیں اور میں سمجھنا کہ کوئی شخص کسی زبان اپنی زبان چھوڑ کے کسی دوسری زبان نہ سارا اس ٹائم لینا ہے جس لیے وہ اپنی زبان نے جمالیاتی اور تاریخی ذوق تو بے بہرا ہو جے کدی وہ اپنے تاریخی حسن زبان نے تاریخی حسن نال اس کی لطافت نال اور اس نے تاریخی تسلسل نال کدی وہ آگاہ ہوئے کہ وہ انفرادی کمپلیکس نہ کدی شکار نہیں ہونا اور اپنی زبان سے گفتگو کرنے میں فخر محسوس کرنا اور میں بھی اسی طرح ہی اپنی زبان آن کرنا اور اپنی زبان سے گفتگو کرنا چاہنا پراکرت چونکہ آج نہ موضوع پراکرت ہے جس نے موجودہ دور سے ضیاء الدین صاحب اساں سنبھالنے نظر آ رہے ہیں جس سے اسی انہوں نے ممنون بھی ہیں انہوں نے ہی وساطت نال 2-3 دفعہ موقع ملے انٹرنیشنل کانفرنسز جس اپنا ریسرچ پیپر اس اپنی ٹیکسٹلانی زبان پراکرت 4000 سال تو پچھے نہ تاریخی تسلسل میں اس پیپر سے پیش کیتا ہے جڑا محترم احسان مند آئے نا پبلش بھی کروا دیتا ہے آج مختصری اس نے تعارف بیان کرساں پراکرت لفظی مطلب عام بولے جانے والی زبان اور فطری زبان جڑی نیچر نے بالکل قریب ہی فطری زبان وہ پراکرت ہے اس نے استے جڑا مزید اس ہند آریائی زبانہ چ تقسیم کیتا ہوا ہے ہند آریائی زبانہ نے جڑے خاندان ہن اس وسطی ہند آریائی زبانہ اور شمالی آریائی ہند زبانہ جڑیاں وہ اس نے تحت ماہر لسانیات اس تے غور و فکر کرنے وسطی ہند آریائی زبانہ 3 حصے چ تقسیم کیتا گیا ہے پہلا حصہ جڑا ہے اس نے 1500 قبل مسیح تو لے کے 500 قبل مسیح تک ہے کدی اسی تھوڑا جا ہور پیچھے 4000 سال پیچھے چلے جانے ہیں تو اساں آرینز نہیں ہندوستان چ آمد اور سنسکرت نہ عروج اور ویدک ادب جس لے تخلیق ہوا ہے تے ویدک ادب نال سنسکرت تھوڑی ڈومینیٹ کر گئی لیکن اس نے باوجود اسانی پراکرت جڑی ہے جڑی اسانی زبان ہے یہ عام لوگاں چ بولے جانے دی زبان کی حیثیت نال باقی ہے تقریباً دوسرا ہند آریائی زبانہ نہ جا دوسرا دور ہے دوسرے دور چ 500 قبل مسیح تو لے کے تے تقریباً 1 عیسوی تک شمار کیتا ہوا ہے اس 500 سال نے عرصے 600 سال نے عرصے چ تاریخ ماشاءاللہ سارے میرے تو زیادہ بہتر سمجھنے ہو میں ایک تمام نالائق جو طالب علم ہی ہاں اس دیکھا گیا کہ جڑی مہاویر نی جڑی تحریک اٹھی جین مت نی انہاں سنسکرت اپنی کتاباں چ جگہ نہیں دیتی بلکہ لوکل فطری بولی اپنی اسانی پراکرتاں جگہ دیتی جس کی وجہ نال ایک دفعہ دوبارہ بوسٹ آیا سنسکرت محدود ہو کے رہ گئی اپنے مندراں اور اپنے عبادت خانے کے اندر پھر اس تو بعد اسی دیکھنے ہیں کہ سدھارتا گوتم بدھ دیو جی جس لے دنیا تے گوتم بدھ نی ترویج و اشاعت نہ سلسلہ شروع ہوا تے دمپد جس لے لکھیاں گئیاں جاتکاز لکھے گئے تو اس لے پھر انہاں پالی زبان جڑی پراکرت ہے پالی اصل چ پراکرت ہے ٹھیک ہے ان عام فطری زبان ہی لوگاں اگے لے کے چلیں اور اسے زبان پراکرت انہاں اپنی دمپد جی بھی اس زبان چ مرتب کیتا جڑی جس نے وجہ نال اس پراکرت کا دوبارہ بوسٹ بھی ملیا اور پلس نال عام لوگاں چ پھر ترویج اور اشاعت اس نے شروع ہو گئی فردر اسی عرصے تو بعد اسی دیکھنے اساں سوامی مہاویر اور بدھ مت نی پراکرت اور انہوں نے جڑے اشلوک ہن وہ اساں بہت زیادہ تعداد اشوک نے کتبے ملنے اساں تاریخ چ تقریباً بہت زیادہ تعداد چ کتبے اسانے کول مانسیرا چ بہت بڑے موجود ہیں انڈیا چ بہت سارے موجود ہیں بہت اسانے ٹیکسلا میوزیم چ بہت سارے بعض ٹائم تے خرشتی رسم الخط اختیار کیتا گیا ہے یا دیگر رسم الخط اس تو پہلے بھی استعمال ہونے رہے یا اس تو بعد بھی استعمال کیتے گئے دیوناگری ہو کوئی بھی ہے لیکن اس نے جڑی اصل چیز ہے وہ پراکرت ہی زبان ہے
وہ اصا نہیں ہی اپنی زبان ہے جس اصا آہستہ آہستہ وقت نال چھوڑنے رہے ہیں. اس نے 5 قسم ویسے ماہرین لسانیات بیان کرنے پراکرت مہاراشٹری پراکرت شیو شورسینی پراکرت مگدی پراکرت ماضی چے اور ارد مگدی پراکرت بھی. ارد مگدی چونکہ ذرا اد تو ہندی لفظ ہے یہ 2 زبانہ نہیں اس سے اثر ہے ایک سنسکرت نہیں جڑی مگدی پراکرت ہے اور شورسینی دونوں نا اس واسطے اساں آکھیا ہوا نا ارد مگدی پراکرت. 5واں جڑا اس کی شاخ ہے اسانی پراکرت کی جڑی وسطی ہند آریائی زبانہ تے جس نے تحقیق کی جانی ہے تے اس جس نے گفتگو کی ہونی تو اس پشاجی پراکرت جڑی ہے وہ اس نال تھوڑا ساڑا تعلق اس واسطے زیادہ ہے کہ یہ شمالی اور وسطی اور جنوبی ہند چھوڑ کے شمالی ہند کی طرف مثلا کوئی ہمالیہ نال بولنے والا علاقہ کشمیر لداخ تو چلنا ہوا یہ تو اصل نے ٹیکسلا وادی اور ٹیکسلا تو چلنے پشاور اور اگے تک کا علاقہ جڑا ہے پشاجی پراکرت ڈومینیشن ہے اس سے یعنی اس کا اثر اس سے زیادہ آیا. اس پشاجی پراکرت اسی کدے مزید تحقیق کرنے اسی اس دیکھنے ہیں کہ اسانی ہندکو جڑی جسا کھڑی بولی بھی کہنے ہیں یا جسا لہندا بھی کہنے ہیں لہندی زبان یا لہندا یا ہندو کو یہ سرائکی پلس نال تسانی پٹھواری اسانی گوجری یہ جڑی اسانی زباناں نا یہ ساریاں پشاجی پراکرت نے ہی زیر اثر تحقیق کی جانیاں. فردر اسی اس دیکھنے ہیں کہ پھر یکم عیسوی تو لے کے 1000 عیسوی تک نا ٹائم پیچھے 1500 تو اسی یکم عیسوی تک آ گیا 1500 قبل مسیح تو یکم عیسوی میں بہت بریفلی ایسا کر رہے ہیں اس کافی ڈیٹیل موجود ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. پھر 500 تو 1000 عیسوی تک زبانہ مزید ارتقا کیتا انہاں اس ارتقائی ٹائم چ اب بھرنش نے عنوان نال اسی دیکھنے ہیں. اب برنش جڑیاں وہ بالکل لوکل زباناں جڑیاں ہیں ٹھیک ہے. اس ناگرک اب برنش ہے ناگرک اب برنش اسانی موجودہ جڑی سندھی ہے یہ وہی پراکرت کا سلسلہ جڑا چلنا پہ آنا ہے وہ ناگرک اب برنش آیا اور موجودہ سندھی نے شکل اسانے سامنے ہے. شورسینی اب برنش جڑی ہے شورسینی اب برنش جڑی وہ تسلسل اسانا پشاچی سلسلہ زبانہ نا پراکرت نہ چلنا آنا آیا اس اگے آ کے جڑی ساری موجودہ پنجابی ہے پنجابی راجستانی گجراتی اور اسانی ہند کو یہ زبانہ جڑیاں یہ اس تسلسل سے اگے اپنا سفر کیتا ہے. اور ہندی بھی بلکہ ہندی بڑی اہم گل ہے ہندی ارد ماگدی نہ ہی اثر لے کے گئے آئیے جڑی اسی کدے اردو نہیں تحقیق کراں اردو نے ماضی چ اسی جاواں کہ اردو کس طرح اپنے الفاظ بڑھا کے اج تک اسانی اس شکل سے پہنچی تو اسی اسے دیکھ سکتے ہیں. بہت کچھ میں شارٹ کر دیتا ہے معذرت نال چونکہ سارے لوگ اسانے محترم مہمان آنریبل گیسٹ تے انہوں نے تساں نے درمیان اور اپنے محترم مہمان نے درمیان حائل نہ ہونا چاہنا. محترم جناب ضیاء الدین صاحب وہ جو پراکرت کا سفر اساں 1500 قبل مسیح تو شروع کیتا ہے اور 1000 تک پھر اب برنش تو شروع کیتا ہے اور 1000 عیسوی تک اور 1000 عیسوی چوں ہندوستان جتھے جین مت مہاویر سوامی مہاویر نے ایک تحریک چلی اور اس تو بعد پھر اسی دیکھنے ہیں کہ بدھ دھرم اتنے آ گیا اور اس تو ماضی جیسی آریاں نال ہندو مت بھی دیکھنے ہیں. تقریباً 500 تو 1000 عیسوی کے درمیان اساں کو اسلام بھی برے صغیر سے آ گیا زبانہ چ بھی تبدیلیاں آنیاں گئیں اور بہت سارے معاملات آ گئے وہ تو چونکہ تاریخی پرسپیکٹیو ہے ہسٹوریکل ہے اس سے زیادہ نہ جانے ہیں. گندھارا ہندکو بورڈ اور گندھارا ہندکو اکیڈمی نے ڈائریکٹر اساں کو تشریف فرمان جس ہستے اسی بہت انہوں نے ممنون ہاں اپنے قیمتی وقت جو ٹائم کٹ کے ساڈے کو تشریف لائے. انہوں نے مختصر تعارف میں ضرور کرا دینا پسند کرساں تاکہ پھر اسی اسے نئے تے کوشچن آنسر کراں. اور اساں زبان جس ویلے اساں اپنی زبان بولنے شرمانے لگ پے ہیں اور دیگر زبانہ نا اساں یہ زبانہ ہوتے اس قدر ہی الغار ہوا ہے کہ اساں زبان سہم کے ایک کارنر دے
کھڑی ہو گئی تے اس ویلے جس ویلے اس نے انگلی تھامنے والا کوئی نہیں ہے اور اے مرد حر ضیاء الدین صاحب سلیوٹ ہے کہ انہاں آگے بڑھ کے قدم اپنی اس زبان آن کیتا ہے اور اس نے ترویج و اشاعت واسطے اتنا کام کیتا ہے کتنا کام کیتا ہے یہ میں دستا ہوں. گندھارا انکو بورڈ اکیڈمی نے چیف ایگزیکٹو ہیں جی اور بانی بھی یہ بورڈ جڑا تخلیق ہویا ہے یہ ضیاء الدین صاحب ہی بڑھایا ہے. گندھارا انکو بورڈ پشاور نے جڑی ایک گندھارا انکو بورڈ ہے اور گندھارا انکو اکیڈمی میں اس نے جنرل سیکرٹری بھی ہیں جی اور یہ بھی آپ کی زیر نگرانی چل رہا ہے. 1993 یعنی 1993 بنیا جی اور اس کا بنیادی مقصد ہند کو زبان نہ فروغ اور ادب نی ترویج و اشاعت آئی اور اپنی ثقافت دوبارہ اس نے نشاط ثانیہ سے کام شروع ہو گیا جی. ضیاء الدین صاحب نے زیر نگرانی گندھارا انکو بورڈ نی تعلیمی حیثیت جڑی ہے اسی طرف بھی توجہ دلائی ہے. بہت اہم گل ہے کہ اس گندھارا زبان ہے جس لوگ بولنے تو شرمانے ہیں ضیاء الدین صاحب اس تعلیمی نصاب مرتب کروائے اور نہ صرف تعلیمی نصاب انٹرمیڈیٹ گریجویشن ایم فل اور حتیٰ کہ بہت خوشی نہیں گالے ہے جی پشاور سے بہت ساری یونیورسٹیاں سے اصل اس ٹیکسٹائل زبان گندھارا ان کو بورڈ نہیں وجہ نال پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور وہ پی ایچ ڈی جڑی ہو رہی ہے وہ پی ایچ ڈی نا پورا نصاب بھی جڑے کالجز اور سکول نے مرتب ہوا ہے وہ جناب محترم ضیاء الدین صاحب نے وجہ نال مرہون محنت ہوا ہے اور اسانی کہ ان کو جو پی ایچ ڈی چ لوگ تھیسس لکھ رہے ہیں. جناب ضیاء الدین صاحب نے ایک اور بہت انہوں شخصیت نے بہت خوبصورتی کہ کتاب لکھنا تو بہت بڑی گل ہے ایک آرٹیکل لکھنا بھی ایک جان نے لالے پائے ہوئے ہیں تو کتاب لکھنی پائے ہوئے تو بڑا مشکل ہونا ہے. تو ضیاء الدین صاحب ایک نہیں 20 کتابوں نے مصنف ہونے اور 20 کتابیں نے مصنف ہونے نال 18 مجلے 18 رسالیاں نے ایڈیٹر بھی جس ہند کو لفظاں دی پرچول تے بیاد صفات غیور شہید بڑیاں اہم کتاباں نے انہاں ہور انہاں ایک بڑا اہم کام کیتا ہے جی. ہند کو زبان اساں کدے بولنے ہیں تے اسی بھول ویں جائے تے اسی کتھوں ڈھونڈنا ہے لفظ کس طرح آیا. ہند کو نہیں ڈکشنری مرتب کروا دیتی ہے جی اور ہند کو نہیں ڈکشنری بڑی ضخیم ڈکشنری جس نے اندر ایڈیمز بھی اور سارے پروورز بہت کچھ ہے دیکھو تو مزہ آ سکتی. 2000 تو زیادہ ایک اور بڑی اہم گل جی بلکہ میں اس گل کرنے تو پہلے گل کراں کہ اساں نے نانا جی دادا جی ابا جی گھر چ جسے کوئی گل کر رہے ہونے تو نال ایک چھوٹی جی ضرب المثل فتو نہ مان آ گئی نہیں تو ہوں تو کنے پی گئے جو بندے چھوٹی یہ چھوٹی جی کہ جی عقائد ہے یا اسی سکے یہ ہند کو چا متل بھی آخیا ہوا تو یہ جڑیاں عقائداں انہاں عقائداں جناب علی 2000 تو زیادہ ضرب المثل اکٹھی کر کے ضیاء الدین صاحب ایک کتاب مرتب کر دیتی ہے. اج اساں اپنی زبان چ کدے کوئی عقائد چاہی نہیں ہوئے کہ بھائی دوڑ موئیاں تے شاید تتا بھی نہیں تکیا وہ کیوں نہیں دیکھا وہ ضیاء الدین صاحب اساں دس سکتے جی. اور مزید نال چونکہ لیٹسٹ ترین ایک حوالہ ایسی کہ اس نے دے دیواں کہ صرف انہاں کتاب ہی مرتب نہیں کیتی بلکہ موبائل اپلیکیشن تے بھی ہند کو مطلع نے نائے نال تسی پلے سٹور سے جا کے کدے اساں سرچ کر لواں تے اساں ہند کو مطلع نے نائے نال پوری اثری زبان یہ جڑیاں یہ عقائد ضرب الامثال ہون وہ ساریاں اساں اتنے مل سکدیاں اور یہ کام بھی ضیاء الدین صاحب نے مرہون محنت ساڑے سامنے آیا جی. جڑی سب تو زیادہ ٹریبیوٹ کیتا ہے جو نے میرے خیال سے انہاں جڑا ہند کو ایک بہت بڑا اور بڑا کام کیتا ہے وہ کام یہ وے کہ جناب نی کوشاں اور جناب نی محنت نال اساں ہند کو اساں نی اپنی ٹیکسٹائل زبان بھی ہند کو ہی اس زبان چ قرآن نہ ترجمہ پہلی دفعہ جی بہت بڑی گل ہے. قرآن نے ترجمہ پہلی دفعہ ہویا جی وہ ضیاء الدین صاحب نے ادارے اور انہاں دی سیر سربراہی ہوا جی. مسٹر اعجاز رحیم صاحب نے انگلش نی پوئٹری نی کتاب اور دیگر کئی انگلش نے تراجم نی وجہ نال 2010 ضیاء الدین صاحب پطرس بخاری ایوارڈ بھی پاکستان کی طرفوں دیتا گیا جی. ان کے زیر نگرانی گندھارا ہند کو اکیڈمی نہ صرف کتاباں پبلش کیتیاں نہ صرف اسانی تاریخ اور اسانی زبان محفوظ رکھا بلکہ حالات حاضرہ اور جدید خبراں اساں تک پہنچانے سے بھی یہ پیش ہے جی. یہ ادارہ اخبارات و مجلات
متواتر شائع کر رہے ہیں، اور جس بہت اہم اخبار وائس آف گندھارا ایک اخبار نکل رہا ہے جی، اور دوسری گندھارا نیوز ہے 9L ایک اخبار چل رہا ہے، وہ بھی ضیاء الدین صاحب پبلش کروا رہے ہیں جی۔ ایک اخبار ہند کو وان ہے جی، ہند کو وان نے 9L یعنی کہ ہند کو بولنے والے لوگوں نا جڑی اظہار ہے وہ اخبار بھی شائع کر رہے ہیں جی۔ مجلات تارے ستارے نہیں تارے جڑے وہ انہوں نے ایک خوبصورت مجلہ آ رہا ہے جی۔ ہند کو ادب ہند کو وان اور سرخیل یہ بھی شامل ہے جی۔ آپ نے زیر نگرانی آپ کے پہلے ادارے مختلف علاقائی زبانوں میں کتابیں شائع کی ہیں جی۔ انہوں نے صرف ہند کو تو ہی کام نہیں کیتا بلکہ اصل جڑیاں علاقائی زبانیں پاکستان یا پشتو ہے، سرائکی ہے، کھور ہے، بلتی ہے، گوجری ہے، سرائکی ہے، انہاں ساریاں کانفرنسز بھی منعقد کیتیاں اور نال پلس اس کتاباں بھی لکھیاں، اور کتاباں کی تعداد ماشاءاللہ کافی آزما خراب کر دینی بھی 450 کتاباں جناب ضیاء الدین صاحب کی زیر نگرانی ماشاءاللہ منظر عام سے آ چکی ہیں۔ ضیاء الدین صاحب جی اسی لکھ رہے ہیں انہوں کی تعریف اسی کر رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اچیومنٹس ہیں، ایک فردر اچیومنٹ اور بڑی خوبصورتی جڑی اندر نال تعلق رکھنی ہے وہ ہے شاعری۔ ضیاء الدین صاحب اعلیٰ پائے نے شاعر بھی جی، اور جس جو شاعری نے مجموعے سخن سمندر اور بن موج سمندر بہت مقبولیت نہ دونوں مجموعے حاصل ہوئی، جڑیاں 20 کتاباں انہیں لکھیاں ہونا چاہیے، یہ کتاب بھی شامل ہے، یہ 2 کتاباں بھی 300 کتاباں نے ترتیب و تصنیف اور اشاعت جڑی ہوئی ہے وہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے زیر نگرانی ہوئی جی، وہ بھی انہیں لکھا ہے۔ ایک اور جڑا اہم اچیومنٹ جی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے ہوئی جی، وہ 8 انٹرنیشنل کانفرنساں کنڈکٹ کروا چکے ہیں، جڑا بہت بڑا کریڈٹ ہے ہند کو نہیں 8 انٹرنیشنل گندھارا ہند کو زبان سے 8 کانفرنسز کنڈکٹ کروا چکے ہیں، جنہ چوں نہ صرف اپنے لوکل پاکستان چی بلکہ 7ویں گندھارا ہند کو دی جڑی کانفرنس ہوئی ہے امریکہ نے شہر نیو یارک انعقاد ہویا ہے، اور وہ بھی سارا مرہون منت نہ نہیں ہوا جی۔ ان کی کانفرنس پر نہ صرف کانفرنسز کنڈکٹ کروائیاں بلکہ ہر کانفرنس ضیاء الدین صاحب اپنا کسی نہ کسی مختلف موضوع دے ریسرچ پیپر بھی پیش کیا جی، تحقیقی مقالہ جات۔ ہند کو نے علاوہ دیگر کئی علاقائی زبانیں اور ثقافت تے بھی کام ہو رہا ہے، جیسے سرائکی، پنجابی، پٹھواری، شناخ، کھوہر، گوجری، پہاڑی، کشمیری، یہ ساریاں زبانیں جڑیاں اس تے کتاباں بھی شائع ہو رہی ہیں اور پلس انہوں نے کانفرنسز بھی کنڈکٹ کی جا رہی ہیں جی۔ فردر خیبر پختونخوا نی صوبائی حکومت جڑی ہے، خیبر پختونخوا نی صوبائی حکومت جڑی ہے وہ 2015 تو مختلف پروگرام جڑے وہ ضیاء الدین صاحب چلانے اس فنڈنگ، اتنا سوال ہے کہ فنڈنگ کتوں آ رہی اسی یہ فنڈنگ ساری کے پی کے نے جڑی پروویژنل گورنمنٹ ہے وہ ضیاء الدین صاحب فنڈنگ کر رہی ہے جی۔ میرے خیال سے کچھ شارٹ کر دیں کہ آپ بھی بولو مزید سنا۔ 50 سال کی عمر میں 500 سال کا کام کیا ہے ضیاء الدین صاحب ساڑھی اجازت دینا تائی تو ماسن میں تھی بیٹھ سکتی جی ایسے بیٹھا چلیں چلو جمیل بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم راشد احمد خان صاحب، جس طرح سے بیٹھے ہیں اس میزبان ریاض کیانی صاحب، محترم سے پہلے گفتگو فرمائی ندیم تارڑ صاحب، محترم شرکا، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیاں میں تھوڑا سب کا شکریہ ادا کرنا کہ تانے موقع دیتا کہ میں تھوڑے سامنے گفتگو کراں اس موضوع تک جڑا گندھارا سویلائزیشن گندھارا کی جڑی زبان ہے اس بارے میں راشد صاحب کا دل کی گہرائیاں میں شکریہ ادا کرنا
انہوں نے میرے بارے چڑھا خیال کیا تفصیلات بیان کی نے میں جو شکر گزار ہونا تھا کہ میں انہوں کا شکر اس لحاظ بھی ادا کرنا وا کہ یہ دوسرا موقع ہے کہ ٹیکسلا کی سرزمین سے منو بولنے کا موقع راشد صاحب نے فراہم کیا ہے۔ میرے سی پہلے راشد صاحب نے میرے سے آسانی یہ کی تھی کہ اس زبان کی جی تاریخ ہے وہ کافی حد تک بیان کر دیتی ہے، اس خاطر میں کہنا میں اس گفتگو کرنا تو ایک ریپیٹیشن ہو سی آغاز اس طرح میں تھوڑے سامنے کرنا کہ جتنے اسی بیٹھے ہیں جس جگہ اسی بیٹھے ہیں ظاہر یہ اج سی ٹیکسلا کے جڑے رات ہیں سارا اتنے انہوں نے فرمایا کہ خزانہ بھی سارے سے خزانہ اس لحاظ ہے کہ اس خزانے کو سانے دریافت نہیں کیتا، اس خزانے کو دریافت کیتا ہے سر جارج مارشل نے۔ انہوں سے پہلے یہ لوگ ہے جڑے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ انڈین گورنمنٹ کا جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یہ انہوں کا کرنا وا پاکستان بڑھنے سے پہلے انہوں لوگوں نے چونکہ یہ انہوں پتہ آیا انہوں لوگوں پتہ آیا جڑے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت بر صغیر آئے اس کے بعد اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پورے خطے تے ظاہر حکمرانی کی تھی۔ حق حکمرانی انہوں کا حق بنتا ہے اس خاطر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے وچ یہ چیز رکھی ہے کہ جہاں علم دی برتری ثابت کر سی اللہ تعالیٰ اس نظام دینا ہے۔ یہ رب دا فیصلہ ہے، خالق دا فیصلہ ہے، کیونکہ اسے تخصیص نہیں کی، مذہب بھی تخصیص نہیں کی، مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جی چیز ہے جی بنیاد بن دی ہے وہ علم دی برتری تو اس کے بعد عمل دی لگن، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس بنیاد پہ رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں۔ میں ذکر کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظاہر ایسٹ انڈیا کمپنی آج برطانیہ دی انہوں نے اپنی فوج نہیں بھیجی، کچھ لوگ گئے پھر انہوں نے تجارت کی خاطر ایک کمپنی بڑھائی، اس کے بعد وہ اتنے آئے تو آنے کے بعد انہوں نے پھر اس پورے خطے تھے انہوں نے حق حکمرانی کی تو 200 سال حکمران رہے۔ اس 200 سال کی حکمرانی دے وچ انہوں نے اور بہت سے جڑے کارنامے جو کام کیتے ہیں اس وچ کام یہ بھی ہے جو اج ساڈا موضوع ہے آرکیالوجی کا کہ انہوں نے آرکیالوجی کے میدان دے وچ بھی ایسے کام کیتے ہیں جس بنیاد تے ٹیکسلا دے کھنڈرات، گندھارا دے کھنڈرات، موجوداڑو دے خطرات، ہڑپا دے کھنڈرات دریافت ہوئے۔ صرف انہوں نے ایک کارنامہ نہیں کہ جتنے اسی بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے باقی بھی علاقوں دے وچ اسی طریقے سے سارے کو تخت بائی کا علاقہ ہوئے، سوات کا علاقہ ہوئے، اس بھی انہوں نے کام کیا تو انہوں نے زمین کے تلو سی انہوں لوگوں نے دریافت کیا جنہاں 2000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے یا 4000 سال پہلے اتنے آباد ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا بھی اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی ایک کرائٹیریا رب العالمین کا کہ اگر وہ کچھ علاقہ تو بالا کر دینا، یہ علاقہ بھی ظاہر ایسی جڑا بیفور کرائسٹ اتنے لوگ آباد ہے، ایسے آباد ہے کہ جدو سانو کھنڈرات سر جارج مارشل دے زیر نگرانی جدو دریافت ہوئے تو جدو تلو آباد شہر جب کسی وقت آباد ہے جدو دریافت ہوئے تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی زیادہ ترقی، اتنا پلانڈ شہر، اتنے زیادہ ہر چیز سی وہ واقف، یعنی انہوں نے میٹلز سے بھی کام کیتا ہے، انہوں نے اور مختلف اشیاء سے بھی کام کیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جڑے کائنز دریافت ہوئے، جڑے سکے دریافت ہوئے، اج کا ساڑا موضوع اسی میں لیا نا کہ جڑے سکے دریافت ہوئے تو جڑی زبان رہ گئی ہے، ظاہر کاغذ تو نہیں ہے، ظاہر گتا نہیں ہے، ظاہر چمڑا اب نہیں رہ سکتا، جڑی چیزاں رہی ہیں وہ پتھر تے جڑی کھدائی، پتھر تے جڑی لکھائی تھوڑے سارے ساتھیاں نے اسی بات اسی دیکھ سی اسی بات اسی اس تے گل کر سی آ رہے سی یہ ایک کتبہ جڑا نکلا ہے ٹیکسلا دے کھنڈرات سی اس دے اوتے جڑی عبارت ہے خط خروشتی دی، اس خط خروشتی دی عبارت ایس سچ اسی پوری تصویر دیتی گئی ہے۔ یہ تقریباً 2000 سال کم و بیش 2000 سے زیادہ ہی بن رہا ہے یہ کتبہ نکلا ہے۔ اسی طرح ایک کاغذ
ਉਸੀ ਕਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਸੀ ਇਹ ਕੁਝ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਸੀ وہ تھوڑے سامنے میں رکھ سکتا اس کے بعد خیر کل اگر کاٹوں تو خیر دو بندے شیئر کل میرا کل 20 کاپیاں میں نے کرائی ایک منٹ پیچھے بھی ਇਹ ਖੱਤ ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਕੰਡਰਾਜ ਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਇਹ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਆਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆਵਾਜ਼ وائس جو ہوتی ہے اسی اس وائس کا نام کوئی رکھ لیے پنجابی رکھ لیے ہندکو رکھ لیے سرائکی رکھ لیے پنجابی رکھ لیے پٹواری رکھ لیے سندھی رکھ لیے یا گجراتی رکھ لیے کوئی بھی اسی نام دے سکتے جس طرح مثال طور پہ اسی پانی پیتا ہے پانی H2O اگر سائنسی فارمولا دیکھو تو 2 ہائیڈروجن کے ایٹم تو 1 آکسیجن کا ایٹم مل کے H2O بنتا ہے لیکن اس نام اسی کوئی کہنا پانی کوئی کہنا پانی کوئی کہنا واٹر وغیرہ وغیرہ جی زبان اسی نام دے دس نا لیکن بنیادی خاصیت اس چینج نہیں ہوتی نا اسی طریقے سے اگر تسی زبان دے مختلف نام رکھ لو لیکن اس کی آواز تو نہیں تبدیل ہوتی آواز تو اسی ہوئی رہتی اس طرح میں تھوڑے سامنے پیش کرنا مراجا تراجس دیوپترس کیسرچ وجیشش کپترس کناشکس سمبتسرا اکاچپاری سائسم 12020 جیٹس ماسس دی 1420 دیوس کشو نامی کھٹے کوپے واش دھارینا پشور پوریا پترانا ماتا پترانا پیو اتمانوس سباریس سپترس انوگھراتا سرو اساپن جتی شوتا ایمو جا لکھیا می دھاما ہوں یہ اج بھی یعنی 2000 سال پہلے دی آواز ہے یعنی ہند کو میں تھوڑا دوسرے لفظ کہنا یہ ہند کو اج سے 2000 سال پہلے دی ہوں تسی دیکھو پترس یعنی اس کا بیٹا ہے آج بھی کہنا پترس پیوس دادس چاچس تسی دیکھ دے اسی یہی ترکیب استعمال کرنے ہیں یہ وہی ترکیب تواڈے اج سے 2000 سال پہلے بھی اتوں دے لوگ یہی ترکیب نال گل پہ کرتے پتر بیٹا پترس اچھا اسی پر اتمانوس یعنی اس نو اطمینان ملتا ہے اتمانوس اطمینان ملنا اچھا تسی ایک اور لفظ دیکھو جا لکھیا لکھا اسی آج بھی بولے میں نے جا لکھیا ہے وہی لفظ بالکل ایگزیکٹ آنے کو آج بھی 2000 سال پہلے بعد دے بھی سانو آج بھی اسی طرح اسی بولنے پہ اس میں نے چلے جا ترجمہ ہوا ہے انگریزی دے ڈیورنگ دا رین آف مہاراجا دیوپترا کیسرا کنشکا the son of Vajesha in the 41st year 41 on the 25th day of the month Jaisha this well was dug by the Chavra of the Peshawarian Sindh in honor of his mother and father for the benefit of himself with his wife and son for the welfare of all beings in the various births and having written this might there for me یہ ہوتا ترجمہ تو میں سامنے اسی آواز بھی کن کر کے بتائیے تو اسی انگریزی دے جڑا ترجمہ بھی تارا سامنے پہ اسی غرض یہی کہ یہ تسی دیکھو کہ وہ جڑی آواز ہے اس خطے دے وچ جتھے جو 80 سال 2000 سال پہلے لوگ آباد ہے ظاہر انہوں نے زبان تو بول دے انہوں نے زبان تو ہی لیکن زبان دے بعد یہ علاقہ خاص مخصوص علاقہ تباہ ہو گیا لیکن اسے ارد گرد لوگ ہیں وہ تو ظاہر آبادی تباہ نہیں ہوئی نا یہ تو مطلب اج بھی جیسے لوگ بول رہے ہیں دائیں بائیں اگے پیچھے جڑے لوگ ہیں بڑا بڑا خطہ ہے نا یہ خطہ تھا 15
15 ਮਾਈਲ 7 ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੰਡਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਫੈਲੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਰ ਸਗੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ हिंद खिता हिंद तो बड़ा बड़ा खिता है ना जरा एक तरफ समंदर से लाके दूसरे पासे हिंदो कुश है जितना बड़ा खिता आबाद है जरा उस वक्त जो ये तबाह होया सी उस वक्त बाकी आबादी भी तो मौजूद है ना वो तो तबाह नहीं हुई उन्होंने जुबान भी तो वही जुबान है जब ये लोग बोल दे तो इस तरह सारे को कदबिया की सूरत अच्छा दूसरा मेरे को काइंस तो नहीं मेरे को नहीं गा तुसी उस वक्त जो काइंस हो जो सिक्के हो वो तुसी उठा के देखो कि 2 जुबाना लिखियां ने एक कुछ थोड़े ग्रीक नजर आसी दूसरे तो जिस इन्होंने किया असी अज जुबान बोल रहे हैं वो प्राकृत देश उस इलाके के जो लोग जुबान बोल रहे उस वक्त की जो जुबान है वो लिखा है ये तकरीबन अक्सर काइंस के विच चीज़ मौजूद है तुम्हारे सामने दूसरा एक कागज रखा है खरोश की स्क्रिप्ट का ये तुम देखो कि एक आवाज़ है ये खा घा चा जा ध था ध फ भ ये देखो ये आवाज़ जी है ये अल्फाबेट है ये उसी की आवाज़ है ना जो स्क्रिप्ट के अल्फाबेट तुम अज भी देखो अज भी बोल रहे हैं घा की आवाज़ मिसाल तौर पर थोड़े सामने एक जरा गंदारा इनको बोर्ड ने एक कायदा साड़ा इनको दा साने इलाही बख्श अख्तर अवान साहब ने जो इस टाइम लंदन से इन्होंने PhD भी की इनको उन्होंने एक कायदा मैं थोड़े सामने कुछ लफ्ज़ बोलना तुम देखो कि असी जो लफ्ज़ बोल रहे हैं वो किस तरीके से बस असी कहना टे या पे एक पे पखा एक है पठा तुम देख दो पठा किसने कहना जी जिथे बन गया इटा बन गया पठा कहना तुम देखो पठा इसकी आवाज़ जी है ना वो हल्कों भी अद्धी आवाज़ है पठा और असी कहना पखा या असी कहना फल फल मुकम्मल डोमिनेंट आवाज़ है इसी तरीके से आगे मैं तुम जाना एक थाली उसी तरह जैसे था आ घा ये वो आवाज़ जी तारे को स्क्रिप्ट नजर आती पी तुम टोल वो टोल असी कहना टोल वजदा पिया वो टोल जो है ना वो है मौजूद है लेकिन अद्धी है वे अगर तुसी को बगैर है दी अद्धी आवाज़ करो उन्होंने कहा टोकरी टोकरी वो है नहीं ना अद्धी है वे ना पूरी है वे टोकरी टोल अद्धी आवाज़ है इसी तरह ठिपर ठिपर इनको ऐसे कहना ठिपर ठिपर पूरी है वे इसी तरीके से आगे असी आने मतलब चे चंद चंद चांद चंद इसी तरीके से असी जो उसी चे नू असी जो हलकौमी बोल रहे हैं अद्धी है बोल रहे हैं असी कहने झूठा झूठा बच्चे ने झूठा दे बच्चे ने झूठा दे एक और है चुकेर 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 मतलब है कि उस है मौजूद है डोमिनेंट है मौजूद है लेकिन उसे अद्धी है नहीं अद्धी है वे झूठे झूठा ये मैं तुहानू उस स्क्रिप्ट की गल पे करना कि स्क्रिप्ट किस तरह सारे असी पे करने कि उत्थे जी है का इस्तेमाल है अच्छा इसी तरीके से एक काफ जो होंगे ना किताब वाला काफ असी एक काफ बोलने उस असी कहना काफ कुत्ता वो बगैर है दे अद्धी है भी नहीं एक असी कहने घोड़ा घोड़ा कहना ना घोड़ा घोड़े दे घोड़ा नहीं गा अगर घोड़ा को तो घोड़े का मतलब है दूसरा घोड़ा जी नहीं होता घोड़ा वे ये पानी का घोड़ा वे ठीक है ना लेकिन अगर तुसी घोड़ा कैसो घोड़ा तो घोड़े का मतलब है कि घोड़ा जानवर इसी तरीके से एक और असी लफ्ज़ बोल रहे हैं बगैर है दे उन्होंने कैसे गड्डी गड्डी दे विचों है नहीं बगैर है दे ये थोड़े सामने मैंने जी अल्फाबेट से बताया ये साबित करता है कि जो स्क्रिप्ट उस टाइम बोले चलते अज भी असी स्क्रिप्ट असी बोल रहे अच्छा उत्थे आके मैं थोड़ा जा तो जो चासा इनको की गल पे करने थोड़ी थोड़े से बंदा कहता है कि जी पंजाबी ये सराइकी ये सिंधी ये पठवारी ये बाकी जुबाना हो ये इसका कितने इनकारपोरेट कर इनू अगर टैक्सला दी जुबान है तुम कहते इनको दिए तो फिर पंजाबी नहीं गई सिंधी नहीं गई उर्दू नहीं गई या बाकी साड़ी जी सराइकी नहीं गई सब जुबाना है किस तरह देखो
میرے سے پہلے راشد صاحب نے بڑی تفصیل نال تانوں ذکر کیتا ہے کہ زباناں دی فیملی ہوندی ہے. جس طرح خاندان ہوندے نا, خاندان دی برادریاں ہوندیاں انہاں دے پھر مثلا کوئی تارڑ ہوندے کوئی دوسرے ہوندے قبیلے ہوندے انہاں دی ایک اپنی فیملی ٹری چلدی ہوندی ہے, فیملی ٹری چلدی ہوندی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح زباناں دی بھی ٹری, زباناں دی فیملی ہوندی ہے. یہ جڑی تقسیم ہے یہ سانے نہیں کیتی, یہ لنگوسٹکس نے کیتی ہے. جڑے ماہرین لسانیات انہوں نے تقسیم کی ہے. انہوں نے تقسیم یہ کیتا ہے کہ یہ جڑی زباناں ہون برصغیر دی جڑی زباناں ہون اکثریت میجورٹی دی زباناں وہ انڈو آرین ہند آریائی. ہند آریائی سے مراد وہ زباناں برصغیر دی وہ زباناں جڑی آرینس دے آنے سے پہلے لوگ بول دے. یعنی آرینس تے حملے کیتے نا برصغیر تے بیفور کرائسٹ, کئی حملے ہوئے, ہنز بھی آئے, کشنز بھی آئے, وائٹ ہنز بھی آئے, مختلف اوقات جاندے رہے. لیکن یہ جس ٹائم آئے اتنے جڑے آبادی تو لوگ موجود ہے تو وہ زبان بھی بول دے. اسی طریقے تے انہوں نے اس زبانوں لنگوسٹکس نے ایک نام دیتا. نام یہ تھا کہ دوز لینگویجز which were being spoken before the advent of the Aryans. آرینس دے آنے سے پہلے اتنے دے لوگ جڑی زبانہ بول دے انہوں نے انڈو آرین زبانہ کہے. یعنی آرینس دے آنے سے پہلے جی زبانہ وہ ساری وہ اتنے جی زبانہ ہوں برصغیر دے یا خطہ ہند دے ایک زبان نہیں, مختلف زبانیں ہیں, نام انہوں نے وکھرے وکھرے, لیکن وہ ساری بلانگ کر دیا اسی انڈو آرین فیملی سے. میں تھوڑا ایک توجہ چاہساں ذکر کیا راشد صاحب نے 2017 دے وچ ہند کو عالمی کانفرنس سارے منعقد کی نیو یارک وچ. یہ تقریباً اکتوبر کا مہینہ ہے, یہی آنے والا اکتوبر کے مہینے سارے منعقد کی تھی. تقریباً 1 ڈے کانفرنس ہے ماشاء اللہ, بڑی کامیاب, 100+ سے زیادہ لوگ آئے. پورا دن صبح سے شروع ہو کے رات 12 بجے ختم ہو رہی. اس کانفرنس دے وچ میں نے پیپر پڑھا. پیپر پڑھنے کے بعد ایک خاتون, انہوں نے ڈاکٹریٹ ہے, انہوں نے ہسبینڈ بھی ہے پنجابی مطلب لاہور سے بلانگ کر دیا. انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا. انہوں نے مجھے کیا کہ تسی یہ ریاست والا میں نے مقالہ پڑھا ہے, سنا ہے, تو گفتگو میں نے سنی ہے, تسی مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ ہند کو تو پنجابی آپ کا تعلق ہے. اچھا سوال, بالکل ایک سوال کیا. میں نے کہا جی میں جواب بہت طریقے دے سا, ایک بڑا مختصر جا پھر اسی میں تھوڑا تفصیلی. مختصر جواب یہ ہے کہ تسی جڑی زبان بول دے پے ہو تسی اس نو پنجابی کہندے ہو, میں جڑی زبان بولنا پیا میں اس نو ہند کو کہنا. تواڈے میرے درمیان کوئی مترجم ہے کہ نہیں گا؟ نہیں گا. اسی دوسرے نو کمیونیکیٹ پہ کر رہے ہیں. اس مطلب ساری زباناں ایک ہی زبان ہون, ساری آواز ایک ہی ہے, اسی ایک دوسرے نے کمیونیکیٹ پہ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی انٹرپریٹر. ڈیفینیشن ہے کہ the languages which are communicated without interpreter they are the same languages. میں نے کہا جی اس حساب سے تو ساری زبان ہے کیوں, پھر کہنا تھوڑی زبان کا نام ہند کو تو میری زبان کا پنجابی کیوں ہے. میں نے کہا یہ جواب میں تمہیں تفصیل نہ دینا. میں نے کہا اس کا ریزن ہے کہ ساڑیاں جڑیاں زبان ہوں انڈو آرین زبان ہوں, تو انڈو آرین زبانوں کی جڑی پاپولیشن ہے برصغیر دے وچ, میں نے کہا تمہیں پتہ کتنی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ تسی تو سارے بیٹھے ہو, سب کو نیٹ ہے اس ٹائم چل رہا پیا. تسی میرے جڑا افراد جڑے اپنے کام میں عشق کر دیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پھر منزل بھی ملتا ہے. دیکھو ہوں بھی تسی نیٹ تے چلے جاؤ, یہ کتاب اویلیبل ہے. یہ کتاب مطلب ہے کہ دنیا چونکہ سخاوت کا مظاہرہ کر دی پی, وہ دنیا کے جڑی ترقی یافتہ دنیا ہے وہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر دی, وہ کنجوسی نہیں کر دی. وہ اپنی ساری کتابوں انہوں نے پایا نیٹ دے پایا نے. کوئی بندہ بھی گھر جا کے نیٹ تے جاوے لنگوسٹک سروے آف انڈیا کڈے وہ تھوڑے کو آیا سی والیوم 119 تک آیا. تسی کلک کرو تھوڑے سامنے کتاب آئے. یو کین ریڈ, یو کین کنسلٹ, یو کین ٹیک نوٹس, یو کین ٹیک پرنٹس آف دیز بکس. سر یہ جڑا تھوڑے سامنے میں نے رکھا ہے, میں تھوڑے سامنے کو جس طرح تارڑ صاحب نے گل کی تھی کہ اگر اسی کوشش نہ کریے, اسی اگر سوچیے نہ, اسی اگر گفتگو نہ کریے, اسی اس تے کم نہ کریے, تو اللہ رب العالمین نے فرشتے آ کے سارا ہاتھ پکڑ دے نا. اللہ نے سانو چھوڑ دیتا ہے نا, سانو آزادی دیتی ہے نا, سب کو آزادی ہے. اب برطانیہ بیٹھا ہے بندہ بھی آزاد ہے, امریکہ بھی بیٹھا ہے آزاد ہے, وہ بھی کام کرتا ہے, اس کو بھی 24 گھنٹے, میرے کو بھی 24 گھنٹے, سارے کو بھی 24 گھنٹے, کسی کو 25 گھنٹہ نہیں گا. لیکن وہ بندے کامیاب ہوتے ہیں کہ جڑے 24 سے 25 گھنٹہ پڑھا لیں گے. دے نو دا گر, انہوں نے گر آندا ہے. سر میں تھوڑے سامنے آرکیالوجی دے وچ ایک بندہ آئے تھے, تھوڑے سامنے میں نام لیساں, اس کا نام ہے SM جعفر, سردار محمد جعفر اس کا نام ہے. He is not in the world today.
1980 میں ڈیتھ ہو چکی تقریباً 80 سال دی عمر 80 years۔ یہ بندہ جو ہے نا یہ بندہ پاکستان دے وچ آرکیالوجی دا بانی یہ بندہ پاکستان دے وچ یعنی پاکستان بننے سے بعد جو ڈپارٹمنٹس بنے یہ بندہ آرکائیوز دا بانی یہ بندہ میوزیمز دا بانی۔ میں تمہیں اج ایک قسمیں کہنا ہے کہ تسی نیٹ تے جاؤ ادھر نام لکھو بڑا نیٹ خاموش کچھ بھی جواب نہ دے وجہ کہ وجہ یہ کہ تھوڑے ساڑے میں سر جارج مارشل موجود ہے تھوڑے سامنے سر جارج ابراہم گریرسن موجود ہے وہ سارے کچھ موجود ہے تھوڑے سامنے اپنا شخص جس نے زندگی لگائی تھی وہ تھوڑے سامنے موجود ہے۔ اس شخص نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں گندارین کو بورڈ جو پتہ لگا جس نے میرے اللہ تعالیٰ نے اچھا کرے میرے کچھ کارنامے بیان پہ کر دے ایک کتاب تھوڑے سامنے پیش پہ کرنا جی سارے ریپرنٹ کی نے مغل امپائر اس شخص نے خود ریسرچ کر کے ریسرچ کرنے کے بعد اس نے خود چھاپی 1936 دے وچ پشاور سی 1936 دے پشاور سی کتاب چھپی نے مغل امپائر دے نام اسی طریقے سے اس شخص دے چیزاں آرکیالوجی تے بھی آئے ہیں میوزیمس تے بھی آئے ہیں کائنس تے بھی آئے ہیں اس کا کام آرکائیوز تے بھی آئے ہیں ریئر پیپرز تے بھی آئے ہیں اس کا کام لائبریریز تے بھی آئے ہیں لیکن اسی بدقسمت لوگ کہ ساری اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرنے ساڑھے اتنے علم دی بجائے اتنے دوسری چیزاں چل دیا وہ دوسرے بندے میں تھوڑے سامنے صرف ایک جملہ یعنی وہ اس پائے دے شخص ہے کہ جس نے اس کتاب دے وچ یہ 1936 چھپی نے اس سے پتہ نہیں کہ کس نے لکھا ہے نوٹ کس نے لکھا ہے میں تعلق شخص کا نام بتانا ہانریبل سر عبد القادر برصغیر تو بڑا نام ہے اس شخص نے اس سے نوٹ لکھا ہے دیپاچا لکھا ہے اس کتاب اس شخص نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے ون شوڈ ناٹ ریز ونس پین ٹو رائٹ ہسٹری unless one is equipped with a thorough knowledge of the original sources and a clear conscience in order to obtain correct information. It is absolutely essential to approach history with an unprecedented, unprejudiced mind and without preconceived notions. The evidence thus collected from the huge mass of historical literature that has come down to posterity from the pen of the contemporary chronicles must be carefully sifted and pieced together in such a way as to present an accurate account of the past. History must not be used as an instrument of propaganda, even in the best of causes. If used in a wrong cause, it may result in filling streets with human blood. یہ اس شخص سے تھوڑا سامنے جملہ بتانا اسے کیلیبر بتانے کی خاطر اس کیلیبر کا بندہ ہے نے اس شخص نے کتاب لکھی نے ہسٹری آف ہسٹری سے تسی ٹائٹل دیکھو اس شخص نے کتاب لکھی کتاب جدو چھپی بڑی پرانی گل ہے جدو کتاب چھپی تے امریکن ہسٹورینز نے کیا بیٹھ کے اس تے کمنٹ دیتا کہ اسی کہنے ہیں ساڑا خیال ہے اگر ہسٹری آف ہسٹری دے موضوع تے کوئی کریڈیبل کام کر سی تو مسلم ہو سی انہوں نے تسی جنریسٹی تھی انہوں نے جڑی امپارشلٹی تانوں بتانا پیا کیوں انہوں نے کیا کہ اسی قوم دے وچ ابن خلدون نے جدو اتنا بڑا کام کیتا ہے تاریخ سے کام کیتا ہے اسی سمجھنا کہ انہوں لوگوں کو انفارمیشن ہے وہ سورسز ہیں اس بنیاد تے ہسٹری آف ہسٹری لکھ سکتے ہیں لیکن اج میں تانوں کہنا اس ہسٹری آف ہسٹری تانوں پاکستان دی کسی لائبریری کی کتاب نہ مل سی میں تانوں گارنٹی نہ کہنا تسی تلاش کر لو کسی سے پوچھ لو پاکستان دی ساری لائبریری سی پاکستان دے ساری یونیورسٹیاں دی لائبریری سے تسی پوچھ لو کہ ہسٹری آف ہسٹری تھوڑے کول موجود ہے کہ نہیں موجود یہ کتاب تھوڑے کول موجود ہو گندارین کو بورڈ نے کتاب بچھایا کر دی دیکھو چیز انہیں بھی اسی آخری پہلو لانے گفتگو تو میں نے تھوڑی سی اور بھی کرنی راجی صاحب لیکن میں ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑی اپنی گفتگو دیکھو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگ جو افراد راجی صاحب بیٹھے ہیں سارے انہوں درمیان مکالمہ تقریباً 6 سال سے عرصے تعارف ہوا ساری گفتگو ہوئی کچھ اور لوگوں نے بھی گفتگو ہوئی اللہ شکر ہے میرے سامنے بیٹھے نور صاحب نظامی صاحب بیٹھے ہیں نظامی صاحب بیٹھے ہیں تے اس گفتگو دے وچ انہوں نے منو کیا کہ جی اسی چاہتے ہیں کہ اسی انہوں نے میرے
لیکچر بھی رکھا اس سے پہلے بھی تو انہوں نے ایک آئیڈیا دیتا اس ٹائم میں نے کہ اس طرح ایک تنظیم ضرورت ہے بڑھاؤ کہ تسی کوئی گورنمنٹ سارا انحصار کرو کہ گورنمنٹ کرے سرکار کرے ایک کام نہیں ہوتا جی. دیکھو میں تمہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال دیتی ہے. برطانیہ تاج برطانیہ دی فوجاں اتنے نہیں آئیاں, انہوں نے فیصلہ نہیں کیتا کہ تسی برے صغیر جاؤ, انہوں نے خود اتنے لوگوں نے محسوس کیتا کہ اسی کمپنی بڑھائیے, اس کمپنی تجارت کرنا, وہ تجارت سے آئے بنگال تجارت سے آئے چونکہ انہوں نے اندر قابلیت آئی, انہوں نے اندر علم آیا, انہوں نے اندر ہنر آیا, اسی خاطر پھر اللہ نے انہوں نے موقع دیتا دے پینیٹریٹڈ. اگر انہیں پینیٹریٹ نہ کرتے تھوڑی ریلوے نہ بن دی, تھوڑے روڈاں نہ بن دیا, تھوڑے پل نہ بن دے, تھوڑے اٹک دا پل نہ بندا. کہ اللہ نو اپنی زمین نہ اپنے لوگوں کو پیار ہے, اسی خاطر اللہ چوز کرتا ہے کہ جڑا بیسٹ آف دا بیسٹ ہو سن انہوں نے حق قربانی دے سن. میں تھوڑے سامنے ایک اور مثال رکھنا, ایسٹ انڈیا کمپنی تھوڑے سامنے مثال رکھ, میں تمہیں مثال دینا کہ جب لوگ اکٹھے ہو کے تنظیمیں بڑھاؤں, سوسائٹیز, آرگنائزیشنز, لیکن آرگنائزیشن برائے آرگنائزیشن نہیں, آرگنائزیشن برائے ورک, پھر وہ کام آگے چل رہا ہے. منیسوٹا ایک ریاست ہے امریکہ دی, یو ایس کی ایک ریاست ہے منیسوٹا. یہ تقریباً جتنے بھی امریکہ کی پاپولیشن ہے موجودہ, یہ ساری یورپ سی, آسٹریلیا سی, یو کے سی, یہ لوگ آئے وقتاً فوقتاً آندے رہے. کولمبس جس طرح ایک آیا, وہ انڈیا کی خاطر آیا, اس نے جہاز کولمبس جانے لگا کہ میں انڈیا جانا ہوں, کیونکہ انڈیا اس ٹائم ظاہر سنی چڑی آئی, تو انڈیا جانے وہ چلا گیا اس پاسے, امریکہ چلا گیا, داخل ہو گیا. جس ٹائم داخل ہوا تو انہوں نے لوگ نظر آئے, انہوں نے کہا تھا انڈینس نہیں کہ ریڈ انڈینس, انہوں نے اس کو نام دیتا ریڈ انڈینس کا. مقامی لوگ تو ہوئے, لیکن چونکہ انہوں کو علم کی برتری ان لوگوں کو ہٹ وائے اتنے ٹھہرے, انہوں نے کنکر کیتا, انہوں نے اتنے لایا تھا. میں تمہیں آنا منیسوٹا بھی ایک ریاست ہے جس بڑے یورپ کے لوگ اکٹھے, خاص علاقے کے لوگ اتنے گئے. جب لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے کیا سارے کو بڑے ڈاکومنٹس ہیں, یہ تو ضائع ہو جائے. انہوں نے یہ کیا کہ ہسٹوریکل سوسائٹی آف منیسوٹا بڑھائی. اس سوسائٹی جو ہے انہوں نے آرکائیوز بڑھایا. یہ اج بھی امریکہ کا جو سب سے بڑا آرکائیوز ہے وہ وہی منیسوٹا کی ڈیولپ فارم ہے. میں تمہیں مثالیں سمجھ دینا کہ جو لوگ کام کر دیں, حکومتیں نہیں آدیاں, افراد ہوتے ہیں, وہ افراد کہ جنہوں نے احساس ہوتا ہے کہ سارے یار کچھ کام کر رہے ہیں. میری زبان کی اکیڈمی پشاور نہیں گی, پشاور تے ایک پشتو زبان کی ڈومیننسی ہے. 70 سال سی میں اسی شہر کا باشندہ, کیونکہ میں ہندکو بولنے والا, میرا پیو بھی ہندکوان, میری ماں بھی ہندکوان. میں جو زبان طالب علمی دے محسوس کیا کہ میری زبان نو برا کیا جاتا ہے, مختلف نام لیتے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میرے اپنے طور سے سوچا کہ میری زبان ہے کہ میں نے خود اڈاپٹ کی تھی. ظاہر منو تا راشد صاحب اللہ نے پیدا کیا نا, تو میرے سی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم پختون کے گھر پیدا کرا کہ ہندکوان کے گھر پیدا کرا. ٹھیک ہے نا, جب اللہ نے اپنے امر ربی کے مطابق منو پیدا کیا تو پھر میرے یہ حوالہ میرے سے کیوں. اسی وقت میں نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ جاؤدین اپنے لائکلی مائنڈیڈ طرح کے لوگ اکٹھے کر اس طرح کی سوسائٹی بڑھا, ایک آرگنائزیشن بڑھا, اپنے اس حوالے نو معتبر کر. اپنے حوالے نو جو معتبر کر سے پھر دوسرا بندہ سارے انگلیاں چک کے سن واہ 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 یہ زبان زبردست زبان ہے. میں نے اپنی زبان سے ماشاء اللہ تعالیٰ شکر ہے ڈکشنری, اس سے پروورب کا کام, اسی بعد لٹریچر کا کام, شاعری کا کام, ریسرچ کا کام, ہر شعبے سے ماشاء اللہ سارے کو اس ٹائم کام موجود ہے. اس لگن کی وجہ, اس دلچسپی کی وجہ. لیکن کام یہ ہوتا ہے کہ جب تم کوئی کام شروع کرو تو اس کو ادھورا چھوڑنا نہیں ہوتا, اسے پیچھے لگنا پہنتا ہے, قربانی دینی پہنتی ہے, پیسے کی قربانی. انہوں نے ذکر کیا ہے پروجیکٹ کا, پیسے کا. سارا جب کام شروع کیا ہے سارے کو پیسہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں آیا, میں نے اپنی جیب سے پیسہ لگایا. جب میں نے اپنے کار دے اکیڈمی کا پودا لگایا اج سے 27 سال پہلے, میں نے اپنے کار کی بیٹھک دے فیصلہ کیا کہ اس میں اکیڈمی ایک ہفتے سے میں نے اس نے اکیڈمی پڑھا سا, ہفتے والے دن یا چھٹی والے دن. پیسہ میرے کو 5000 تنخواہ, میں نے کہا پورے کے پورے پیسے اس کو 1000 روپے رکھ کے 4000 روپے ہندکو اکیڈمی تے لگا سا, ہندکو اکیڈمی تے لگا سا. ماشاء اللہ جدو سارے کام شروع کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جب خلوص ہے بندہ تو جڑا یا بندے جو اکٹھے ہوئے سنسیئر لوگ, ڈیڈیکیٹڈ لوگ, انہوں نے اور کو مقاصد نہیں گے وغیرہ وغیرہ. سارے نال ماشاء اللہ ایسے افراد سارے نال اٹیچ ہوئے. سارے بانی چیئرمین ڈاکٹر ظہور احمد عوان جو 70 کتابوں کے مصنف ہے, پرائڈ آف پرفارمنس,
तमगा इम्तियाज़ उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने दिता है। ये साढ़े पहले चेयरमैन हैं गंदारन को बोर्ड के चेयरमैन, वो साढ़े नाल एसोसिएट हुए। इसी तरीके से साढ़े नाल इजाज़ अहमद कुरैशी चीफ सेक्रेटरी सूबा खैर पख्तूनख्वा दे सूबे सिंध में चीफ सेक्रेटरी रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे, वो साढ़े इस टाइम मौजूदा चेयरमैन। इन्हें बताना उस लेवल के लोग, उस हवाले के लोग वो साढ़े साथ अटैच हुए कि जो देखें उन्होंने सिंसेरिटी देखी, उन्होंने काम देखा है, उन्होंने लगन देखी है, तो साढ़े अटैच हैं। अल्लाह का शुक्र है इस सिलसिला के चल रहा। मैं सिर्फ आखिरी पॉइंट है ना कि साढ़े से अज की इस नशिस्त के सिर्फ असी गुफ्तगू करके ना हो सकते। मैं चाहना मैं एक 2-3 प्रपोजल साढ़े सामने देना। पहली प्रपोजल थे कि इसने माशाल्लाह 2 तंजीमां जो इतने काम पे कर दी जगह देते, माशाल्लाह मुझे खुशी हुई है कि दोनों मिल के काम पे कर दिए। इस तरह मिलजुल के काम करना बड़ी अच्छी गल है। दूसरा जी चीज़ है मिलजुल के काम करना अच्छी गल है। इस तुम अपने प्रोजेक्ट बनाए माशाल्लाह बड़े अच्छे काम पे कर दो। मेरी एक तजवीज़ है कि इस टैक्सला शहर दे या टैक्सला दे एक प्रोग्राम फ्यूचर मुनक़द करो। मैं भी तुहानू अपनी वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज अपनी गंदारन को बोर्ड देने से बिल्कुल तैयार हाँ। बस तुसी जरा कैसा प्रोग्राम इस करो तुसी जो ऐसा असी कहने कि कॉन्फ्रेंस नहीं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस जो खुश्क मौजू होंगे ना वो लोग बहुत लोग घट ही आते। तुसी उसनू एक होंदा है कि सिंपोजियम भी जो खुश्क मौजू होंदा है। साढ़े ख्याल की तो कराची दे अजकल एक प्रोग्राम होंदा पिया फेस्टिवल अपने गाड़ी गुफ्तगू दे काला या नहीं टेक्सला फेस्टिवल यानी इसका नाम टेक्सला फेस्टिवल होवे। मेरी तजवीज़ है टेक्सला फेस्टिवल दे सिर्फ गुफ्तगू जिस तरह बैठे ना होवे उस इंटरटेनमेंट भी होवे, उस म्यूजिक भी होवे, उहदे तुहाड़ा तुसी जो है ना मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज भी पेश होंदी पई होन, उस बाकी भी इस तरह की एक्टिविटीज होन। मतलब पूरा एक प्लान असी मिल जुल के असी उन्हें बढ़ा सकते हैं। गंदारा का नाम अगर दिया जाए तो गंदारा फेस्टिवल ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। गंदारा फेस्टिवल कल सिरी पाए तकरीब कर छोड़ते होंगे। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी गल बिल्कुल यानी उसका नाम तुसी गंदारा फेस्टिवल भी कर सकते हो। गंदारा फेस्टिवल टेक्सला जी जी ठीक है ना, ताकि दोनों नाम याद है। गंदारा जी जी फेस्टिवल टेक्सला ये नाम अगर आज असी तो उसी के इसको असी कम अज कम नुकते देते असी आके प्लान करके ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ सपोर्ट ले सकते हो मुख्तलिफ लोगों की। मैं आखिरी तो नुकता देखा ना कि किसी भी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इलमी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जरूरी होता है कि तुसी सोसाइटी के उन्होंने लोगों को अपने शामिल करो जो हैव्स जिन्होंने अल्लाह ताला रिसोर्सेज देते हैं, क्योंकि मनी मेक्स द मेयर गो। अगर तुम सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन सब लोग इस तरह के लोग पा लो, लिटरेचर इलम वाले लोग, वो भी काम नहीं चलता है। गंदारा इनको बोर्ड की कामयाबी के राज है कि साढ़े नाल डॉक्टर्स भी हैं, साढ़े नाल कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, साढ़े नाल बिजनेसमैन भी हैं। ये दो राज साढ़े को तकरीबन 32 रुकनी कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है साड़ी गंदारा बोर्ड की। वो तुहानू हर शोबे जिंदगी का बंदा मिल सी, हर शोबे वो साने किसी खाते चुन चुन के साने उन्होंने लोगों को लिता है ताकि साड़ा काम अगे तेजी से बढ़े। माशाल्लाह साड़ा गल कभी मौका है तो मैं तुहाडे सामने पेश कर सा मजीद गल्लां भी। हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मैंने एक प्रपोजल दी एक ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह कि तुसी अगर महसूस करो कि तुसी कुछ लोगों का वफ्त बढ़ा के तुसी पेशावर तशरीफ जाओ ताकि असीं तुहानू डिटेल देना मौका दें कि गंदारा नज़ारा एक निश्चित में तुहाडे सामने बयान करना मेरे से बड़ा मुश्किल। बहुत अच्छी यानी 450 अप्रूव करें तो इंशाल्लाह हम जरूर 450 बुक्स वी हैव पब्लिश्ड 450 बुक्स बहुत 5-6 साल दे सर। मैंने जो यही टारगेट 8 फिगर दिता नेशनल बुक फाउंडेशन नो ते अकेडमी ऑफ लेटर्स नो ते मुक्तदरा कौमी जुबान नो, मेरे दोस्त उन्होंने बताया वो हैरान हो गए। तुझे इनको लिटरली हैरान हो गए, कहना जी 450 तुझे फिगर बता दे। मैंने कहा जी जब मैं तुहानू फिगर बताना पे मौजूद हैं ते बुक्स मौजूद हैं। आज मैं तुहाडे सामने बताना पंजाबी डिक्शनरी का दूसरा वॉल्यूम दूसरा एडिशन वो गंदारन को बोर्ड ने उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम 4000 पेजेस 4000 पेजेस की लोगों साने छापी ने सर उसका दूसरा एडिशन
पंजाबी अदबी बोर्ड पिशावर पंजाबी अदबी बोर्ड लाहौर जे लोग हूँ परवीन मलक साहबा जी जनरल सैकटरी ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਛਾਪੋ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੋਚਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਇਆ ਕਰ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਸमेत पाकिस्तान की सारी बलोची बरहावी गुजराती इस तरह क्या कहते हैं कोहिस्तानी खोआ सिंधी हर जुबान सारे माशाल्लाह शायद की मैं आरिस मैं अपने बेटे को कहसा कि तुहाड़े से कुछ बुक्स भी थे गड्डी चो लै हूँ तो कुछ साढ़े लिटरेचर कुछ किताबा हो कुछ चीज़ा हो कुछ मैं तुहाड़े से पिशावर सी कल में आनी हैं मैंने कि दोस्तों मैं राशद साहब दे दसा तुसी अपने तौर पर जो चीज़ा ने जो हैंड बिल्स हो तो मैं तुहाड़े सामने हुणी तकसीम कर सकूँ इतनी तादाद च इंशाल्लाह जो सब लोग पहुँच जाए बाकी मेरी जी शायरी का जिक्र किया दो मैंने किताबा आदि वो देख लो तो बाकी जरा ये मुहब्बत का हवाला हो इश्क मस्ती का हवाला है जी जरा असी लगे करने पाया तो एक बंदे ने मेरे सवाल किया कि जी तुम कर देखो मैंने कि जी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हाँ कैबिनेट डिवीजन के मैं डिप्टी डायरैक्टर की पोस्ट पर काम करना तो इतफाक की गल है कि मेरा इश्क का सफ़र अपनी हिंदू जुबान इश्क का सफ़र तो अल्लाह ताला ने बेगम भी उसी साल सिलसिला जो साड़ा सिलसिला शुरू होया मतलब एक जोजियत का ते नाल ही नौकरी छोकरी ते इश्क शुक्रिया जी वाह जी वेरी नाइस अच्छा मैं सवाल अगर कोई हो सवाल ਦੇ ਨਾਲ मैं थोड़े ਜਿਹੇ इंतजामी हवाले भी गल करांगा कि मेरा ख्याल है कि अगर मुदार से समझो अजान हो रही है जिसने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ ले जिन्हें कोई पानी वानी पीना है पी ले ये संगत बैठी हुई है अच्छा हूँ ये साढ़े जरा एक सैकेंड डॉक्टर साहब तशरीफ रखो ना 2 मिनट वो है कि साढ़े दरमियान एक होर भी शख्सियत मौजूद है वो कह रहे सन कि तुसी अपने नाल हैव्स नूं मिलाओ साढ़े कोल भी हैव नहीं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਿਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਿਲਾਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵੀ इनको के बारे में माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई जी माशाल्लाह बड़े एक पाकिस्तान के बड़े शख्स थे